رحم فرما میرے مولا۔ کسی زمانے میں عورت اور مرد کے درمیان دوری ہوا کرتی تھی. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے. یاد رکھیں کہ عورت من حیث العورت بری نہیں ہے. وہ جو حدیث بیان کی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر خواتین کو دیکھا. تو عورتیں کہتی ہیں جی یہ ہمارا کیا قصور ہے. تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن چونکہ تم عورت ہو فرشتوں انہیں جہنم میں ڈال دو، ایسا نہیں. قیامت کے دن جو جہنم کا فیصلہ ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے. اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مستقبل کو دیکھ کر اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آپ کی نظر مبارک دیکھ رہی تھی کہ جہنم میں جانے والے جو کام ہیں وہ زیادہ خواتین سے سرزد ہوں گے. اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر جو فتنہ ہو رہا ہے اس فتنے کے لیے جسے استعمال کیا جا رہا ہے وہ عورت. اگر آپ میڈیا سے، چینل سے خواتین کو نکال دیں، سوشل میڈیا سے خواتین کو نکال دیں، تو آپ دیکھیں گے بہت سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں. عورت اپنی عزت پر کمپرومائز کرتی ہے، عورت اپنے احترام پر کمپرومائز کرتی ہے. اسلام نے عورت کو من حیث العورت عزت دی. کہیں پر عورت کو ماں بنایا، کہیں پر عورت کو بہن بنایا، کہیں پر عورت کو بیٹی بنایا، کہیں پر عورت کو بیوی بنایا. یعنی جتنی بھی حیثیتیں ہیں ان میں عورت کی عزت ہے. ماں ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے یا بیوی ہونے کے ناطے، یہ ساری عزتیں کس نے عطا فرمائی؟ اب آج کی عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ معاشرے کے جو بھیڑیے ہیں، جو عورتوں کو بھنبوڑنا چاہتے ہیں، ان کی عزت و عصمت سے کھیلنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں شاید کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے اور یہ معاشرے کے بھیڑیے جو ہیں وہ ہماری عزت کو تار تار کر دیں. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا. اسلام نے تو آپ کو ایک حفاظت کا دائرہ دیا ہے کہ کسی کی بہن کی بات آتی ہے تو بھائی اپنی بہن کی عزت کے لیے لڑنے کے لیے اور کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یعنی عورت کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، ماں کی حفاظت ہو رہی ہے، بہن کی حفاظت ہو رہی ہے، بیٹی کی حفاظت ہو رہی ہے، بیوی کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ حفاظت اللہ نے مرد کو عطا فرمائی. تو مرد جو ہے وہ بیسیکلی عورت کی عزت کا محافظ ہے. اور عورت کے ذہن میں آج یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ نہیں یہ تمہارے اوپر پابندی ہے، تم اس سے بچو. تو نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ معاشرہ برباد. تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ دل میں جو بھی داخل ہوگا وہ کہاں سے داخل ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں، میں اپنے طلباء کو بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ عورت میں یوں کہہ لیجئے کہ بائے خلقت، تخلیق کے اعتبار سے اٹریکشن رکھی گئی ہے. اسے بنایا گیا ہے، اللہ نے جو اس کی تخلیق فرمائی ہے اس کے اندر عورت کے اندر ایک اٹریکشن ہے. بلکہ دنیا کی ہر چیز کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ بعد میں ہے، اور عورت کے اندر جو اٹریکشن رکھی گئی ہے وہ سب سے پہلے ہے. اب کوئی یہ بیوقوفی کرتا ہے کہ جی مجھے اپنے اوپر بہت بھروسہ ہے، میں اگر عورتوں کے قریب ہو بھی جاتا ہوں یا عورتوں کو اپنے قریب کر بھی لیتا ہوں تو میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا. تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کچھ بھی ہو جائے اپنے تک عورتوں کی غیر محرمات کی رسائی کو ختم کریں، جس حد تک ممکن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ. آپ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، شیریں ہیں اور سرسبز و شاداب ہے. اس کے اندر اٹریکشن رکھی گئی ہے، اس کی طرف ایک میلان رکھا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مستخلفکم فیہا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں، اے لوگو تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمانے والا ہے. کیوں؟ فرمایا فَيَنْظُرُ کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا بندہ میرے حکم کی طرف رہتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے. فَيَنْظُرُ کیف تعملون، تو اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو. اب ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے ہم پبلک میں کر رہے ہیں، چاہے ہم بند کمرے میں کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہ بھی دیکھے تو کون دیکھ رہا ہے؟
اب اپنے دل سے سوال کریں اور اس کیفیت کو مضبوط کریں اور خلوت و جلوت کو یکساں بنائیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل فی النساء. آپ نے فرمایا کہ اتقوا الدنیا، دنیا شیریں ہے، میٹھی ہے، سرسبز ہے، اتقوا الدنیا، دنیا سے بچو. واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ تھا کہاں پر، یعنی یہ فتنہ آج سے نہیں چلا آ رہا، بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ تھا کانت فی النساء، وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر قدم بقدم عورتوں کا فتنہ ہے، قدم بقدم. موبائل کھولیں تو عورت کا فتنہ، آفس جائیں تو عورت کا فتنہ، بازار میں آ کر بیٹھیں تو عورت کا فتنہ، راستہ چل رہے ہیں تو عورت کا فتنہ، شاپنگ کے لیے جائیں تو عورت کا فتنہ. یعنی یہ فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین شیاطین کا جال ہے. یعنی جس طرح شکاری شکار کرتا ہے تو وہ جال سے شکار کرتا ہے، تو شیطان جو شکار کرتا ہے وہ عورتوں کے ذریعے شکار کرتا ہے. اب اس میں دونوں طرفوں کو ڈرنا چاہیے. جو خواتین ہیں، مسلم خواتین ہیں خاص طور پر، وہ اس بات کو سمجھیں کہ اسلام نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے. آپ کو کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ پر میلی نظر کرے. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مسلمان عورت غیر محارم مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرے. ایک باغیرت مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بہن بیٹی، چونکہ وہ جانتا ہے قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ میری بہن بیٹی غیر محارم کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرے، بے پردہ جائے. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اسے دیوس قرار دیا گیا. اب یہ سارے احکام اسلام نے عطا فرمائے تو عورتیں اپنے کردار کو بلند کریں. جب تک معاشرے میں اچھی مائیں نہیں ہوں گی، معاشرے کو اچھی قوم نہیں ملے گی. پہلے مائیں ہوتی تھی جو اپنے دن کا آغاز کرتی تھی بچے کو تلاوت قرآن سناتی. مائیں ہوا کرتی تھیں جو اپنے بچوں کے سامنے نمازیں پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی، اس کا اثر جو ہے وہ بچوں پر آتا تھا. بچوں کو دودھ پلاتی تھیں نعت رسول مقبول پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، اس کا اثر بچوں پر آتا تھا. آج کی ماؤں کا حال آپ کے سامنے ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے کردار کو بلند کریں. آپ کو اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے. اور مردوں کو چاہیے کہ چونکہ ایک چیز کے اندر فطری طور پر اٹریکشن رکھی گئی ہے، اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ بہک سکتے ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ضرور حکم دینے والا ہے برائی. تو وہ نفس آپ کو کہیں نہ کہیں بہکا سکتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اسی لیے اللہ نے ابتدائی ترتیب میں کہ آواز سنتا ہے بندہ تو دیکھنا چاہتا ہے، جب دیکھ لیتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان السمع، بے شک سماعت کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں الگ الگ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یہ جو حصہ ہے نا والفؤاد، اس کے تحت ایک مسئلے کا بھی استنباط کیا گیا. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں، کس اعتبار سے؟ دل کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص دل میں یعنی خیال میں کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو یہ بدکاری کرنا بھی حرام اور گناہ کا کام ہے. قیامت کے دن اس سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے. یعنی جس کا خیال گندا ہو گیا، جس نے کسی غیر محرمہ عورت کو ذہن میں رکھ کر اس خیال کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا، تو والفؤاد، کل قیامت کے دن دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس دل میں ہمارا ذکر ہونا چاہیے تھا، جس دل میں ہماری یاد ہونی چاہیے تھی، تم اس دل کے اندر اتنا غلیظ اور اتنا خبیث خیال کیسے لے گئے؟ تو ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں آج؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بد نگاہی کو عیب نہیں سمجھا جاتا. ایک عورت خریداری کے لیے کسی دکاندار کے پاس آ جائے تو اس کے لیے خریداری مشکل ہو جاتی ہے.
کیوں کہ دکاندار کی توجہ تجارت کی طرف کم ہوتی ہے اور اس عورت کے حسن کی طرف زیادہ ہوتی ہے، چونکہ نظریں گندی ہوتی ہیں۔ باعزت خواتین کا گھر سے نکلنا مشکل ہے۔ ہم مسلمانوں نے اپنے کردار کو اتنا گرا دیا۔ اب رمضان آ رہا ہے، خدارا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ رمضان کے حسن کو بھی ہمارے غیر ضروری موبائل کے استعمال نے برباد کر دیا۔ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ حال کر دیا کہ وہ افطار کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ افطار کا انتظار ہو رہا ہے کہ جی اتنا ٹائم باقی ہے، اور وہ انتظار کیسے ہو رہا ہے؟ فلم دیکھ رہے ہیں۔ وہ انتظار کیسے ہو رہا ہے؟ گانے سن رہے ہیں۔ سحری کر لی ہے، نیند نہیں آ رہی، سحری کی ہے جی، کیا رکھا ہے سحری کر کے؟ روزہ رکھا ہے، نیند نہیں آ رہی، موبائل اٹھا لی۔ اب موبائل اٹھا کر سحری کی ہے، حالت روزہ کے اندر وہ جناب کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلم۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ اس انتظار پہ رہیں گے نا کہ جی معاشرہ بدلے گا تو میں بدلوں گا، تو کبھی معاشرہ نہیں بدلے گا۔ ہم سے دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بارے میں سوال کریں، آپ سے آپ کے بارے میں سوال کریں۔ کتنی سی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف کریں۔ اس زندگی کے اندر اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت موبائل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو یہ پابند تو کر سکتے ہیں نا کہ اس ٹائم کے بعد میں موبائل استعمال نہیں کروں گا۔ موبائل کے چکر میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کا بیڑا کرتے ہیں۔ تربیت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، تربیت گھر پہ ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی نہیں کر پاتے۔ نتیجتاً ماں باپ بھی بربادی کی طرف ہیں اور اولاد بھی بربادی کی طرف ہے۔ تو اس لیے اصلاح نفس بہت اہم ہے۔ یہ ظالم معاشرہ ہے، ظلم والا معاشرہ ہو چکا ہے، درندوں والا معاشرہ ہو چکا ہے۔ اس معاشرے کے اندر ایسے درندے آ چکے ہیں جو مقدس رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بعض اوقات یہ بات بھی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہمارے معاشرے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے نزدیک بدکاری کوئی بڑی بات نہیں، ان کے نزدیک نیک، ابھی جو لیٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد کی بڑی یونیورسٹی، یہ بھی ہمارا ایک بڑا شوق ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ مہنگی یونیورسٹی میں پڑھیں، 4-4 لاکھ روپے فیس دے رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیز کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہاں پر بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ اچھا، پھر اس پر آواز اٹھائی جائے تو غصہ آ جاتا ہے۔ یعنی آپ بے غیرتی کی انتہا کر دیں، آپ بے شرمی کی انتہا کر دیں، آپ کی وجہ سے ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں داؤ پر لگ جائیں، آپ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے افراد کے ذہنوں کے اندر یہ گندا زہر گھولتے رہیں اور پھر آپ کی مذمت بھی نہ کی جائے، آپ کے خلاف احتجاج بھی نہ کیا جائے، آپ کو شرم اور غیرت بھی نہ دلائی جائے، اور یہ بھی نہ کہا جائے چلو بھائی تم تو بے غیرت ہوئے، تم نے تو منہ کالا کیا، تم تو بے شرم ہوئے کہ تمہارے قلم سے اتنے خطرناک جملے نکل گئے، لیکن تم ہمارے معاشرے کے اندر تو غیرت کو ختم نہ کرو، تو ہمارے معاشرے کے اندر تو عزت کا جنازہ مت نکالو۔ ہم اپنی بہنوں کی، اپنی بچیوں کی عزتوں کے محافظ ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم نے قرآنی احکامات پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور معاشرے کے اندر کسی بھی ایسی سوچ کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہی تو ہمارا اثاثہ ہے اور اسی میں تمام محفوظ رہیں گے۔ اگر اس چیز کو ملحوظ نگاہ نہ رکھا گیا تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ پھر کسی کی بھی عزت و عصمت محفوظ نہیں رہ پائی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس روڈ پر ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے دائیں بائیں اوباش لڑکے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات کہ جی میرے گھر کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہوا نا، مطلب ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو چھیڑا تو ہم کہتے ہیں بھائی میری بہن کو تو نہیں چھیڑا نا، اسے چھیڑتا تو میں پھر اس کو بتاتا۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو غریب کی بچی ہے یا کسی اور کی بہن بیٹی ہے وہ بھی ہماری کیا ہے؟ آج اگر ہم اس موقع پر اسے نہیں روکیں گے تو کل یہ آگ بڑھتے ہوئے ہمارے گھر۔ اس موقع کے اوپر بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جی میرا مسئلہ نہیں ہے، نو، ہم اس بات کو الاؤ، میرے سامنے اگر کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ ہو تو میں اسے ہاتھ سے روکوں،
ٹھیک ہے، اور اس بات کا بالکل خیال نہیں کیا جائے گا جی یہ طاقت والا ہے یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اکیلے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو کھڑا کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے محلوں کو ہم نے خود محفوظ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بدماشی اور یہ آوارہ گردی اور یہ گروپ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بلڈنگ کے اندر، ہر محلے کے اندر ایسے باغیرت افراد کا ایک جو ہے وہ مجمع ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے بے شرموں کو روکے کہ خبردار ہم اپنے محلے کے اندر اس طرح کی بے شرمی کی اجازت، جب سے ہم نے یہ کر لیا کہ بس میری چار دیواری، میں اور میرے چار بچے جو ہیں یہ محفوظ ہیں، برابر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے برابر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں، تو کل ہمارے ساتھ جب ہوگا تو وہ کیا کہے گا، ہمیں بھی اس سے سروکار۔ ڈر جاتے ہیں بعض لوگ، خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا، اس کے دل میں صرف خوف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو غریب کے لیے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ روڈ کے اوپر اگر کوئی کسی کے ساتھ بیرا روی کرتا ہے تو آپ اس کو روک لیں، پکڑ اور اسے ایسا رسوا کریں اس مقام پر کہ وہ دوسری بار ایسی کرنے کی جرت نہ کرے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کی کاروائی کیا کرتا تھا تو اسے پورے معاشرے کے اندر رسوا کیا جاتا ہے، نشان عبرت بنایا جائے۔ یہ جو اسلام میں حکم دیا گیا کہ شادی شدہ زانی ہے تو اسے پتھر مار مار کے رجم کر دو، کیوں دیا گیا حکم؟ قتل بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو پتھر مار مار کے رجم کرنے کا حکم دیا گیا وہ نشان عبرت بنانے کے لیے کہ وہ جو مجرمانہ سوچ رکھنے والے معاشرے میں اور بھی لوگ ہیں وہ اسے دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوا، تو اس انجام کو دیکھ کر ڈر جائے۔ اور اس نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا، وہ اس نے اللہ کی بندی کی عزت کو تار تار، اس کی عصمت کو تار تار کیا ہے، اس کی حیا کو تار تار کیا ہے، تو وہ نشان عبرت بننا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو چند باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو سدھاریں۔ میں نے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی، میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی، میں نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ مجھ سے میرے کان، میری آنکھ اور میرے دل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سب نے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سننی، کوئی ایسا کلام نہیں سننا، گانا نہیں سننا جس کی وجہ سے گناہ کی طرف میلان، غیر محرمہ سے بات نہیں کرنی۔ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی ایسا منظر نہیں دیکھنا جس سے گناہ کی طلب پیدا ہو۔ دل کی حفاظت کرنی ہے، کوئی ایسا خیال دل میں نہیں لانا کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری گرفت ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے کردار کو بلند کرنا ہے کہ جو سرکار کا غلام ہے وہ دنیا پر نظر نہیں ڈالتا، وہ تو ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں کیفیت حضوری کے ساتھ حاضر رہتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، درود پاک پڑھتا رہتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہم سب نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی۔ استادوں سے میری گزارش ہے، اچھے اساتذہ آج بھی موجود ہیں، یہ کچھ ناسور ہر شعبے کے اندر ہوتے ہیں، چند افراد ایسے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات پورا شعبہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بھی مربی موجود ہیں۔ ٹیچر کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہے، ٹیچر کا کام ہے تربیت۔ اس کے پاس جو طالب علم آیا پڑھنے کے لیے، اس کے کردار کو بلند کرنا، اور وہ کب بلند ہوگا جب اس کا اپنا کردار بلند ہوگا۔ اگر کوئی خود با کردار نہیں ہوگا تو کسی کو درس کردار دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر تربیت بھی کریں، بچوں اور بچیوں کو ان کی حدود و قیود بتائیں اور انہیں اس بات کے بارے میں بتائیں کہ حیا جو ہے وہ ہمارا اثاثہ حیات، ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اور اپنے بچوں کے اوپر یہ نگاہ رکھیں کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی خلوت کیا ہے، ان کی جلوت کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً انہیں سمجھاتے رہیں۔ یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس سب کاموں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو بٹھا کے سمجھانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، 10 منٹ کے لیے بیٹے کو بٹھا کے نہیں سمجھاتے۔ حالانکہ اگر آپ 10 منٹ کے لیے بیٹے کو بٹھا کے سمجھائیں، مائیں روزانہ 10 منٹ بیٹیوں کو بٹھا کے سمجھائیں، تو بہت سارے گناہوں سے ہم اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں با اخلاق مسلمان بنائے،
اللہ تعالی ہمیں پاک کردار مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت عطا فرمائے کہ ہم ایمان کو سلامتی کے ساتھ لیتے ہوئے قبر میں پہنچ جائیں، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا۔